جب بندہ کفر کو چھوڑ دیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے، تو شیطان نے آگے بدعات والی گھاٹی کو رکھا ہے کہ بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہے، اور اسی طرح کفر میں مبتلا نہیں ہے، لیکن ایسے کام کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے اور ایسے کاموں کا کرنا یہ دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو بندہ ایسے کاموں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، تو شیطان کا مقصد اس صورت میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ کفر کی گھاٹی عبور کر لیتا ہے، تو پھر شیطان اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو بدعات کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پھر کیا مطلب، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے آگے پیچھے وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلایا، اذان پڑھتا ہے دیتا ہے لیکن وہ کام کر لیتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلایا۔ اسی طرح جنازہ پڑھتا ہے، اول و آخر وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلایا، تو شیطان کا مقصد اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جو شریعت میں نہیں ہیں ان کو اختیار کر کے بندہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دو گھاٹیاں ہوئی، پہلے کفر کی گھاٹی اور دوسری جو ہے وہ بدعت کی گھاٹی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بدعتی شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس کام کو گناہ کر کے سمجھ کر نہیں کرتا، اس کو اچھائی سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اور آپ خود بتائیں کہ جب بندہ کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرے تو اس پر اس کو ندامت کیسی، شرمساری کیسی، تو ظاہر ہے کام وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو جتنا مرضی وہ اچھا سمجھے، غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، توبہ نہ کرے تو اللہ اس شخص کو معاف نہیں فرماتے۔ تو اس لیے شیطان اس دوسری گھاٹی کے اندر اس کو بندے کو عبور کرنے نہیں دیتا، اس کو اس کی وجہ سے گمراہ کر لیتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے کے جائے، جہنم میں لے جانے کا باعث۔ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے۔ بدعت عام طور پہ کہا جاتا ہے ہر نئی چیز کو، لیکن کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ اس کی تفصیل تھوڑی سی سمجھ لینا چاہیے۔ بھائی ہر وہ بدعت نہیں، مثلاً بدعت یہ کپڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا تو اب ہم پہن رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ یہ اسپیکر پہلے دور میں موجود نہیں تھا، اب ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ بدعت ہے؟ عام طور پہ لوگ اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ قالین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں استعمال نہیں ہوا تھا، ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ یہ گھڑی، یہ دروازے المونیم کے، شیشے کے، پیتل کے، اسی طرح ٹائلوں وغیرہ کا لگ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ صفوں کا بچھانا، یہ اس دور کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، تو اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا، یہ چیزیں بھی تو اس دور میں موجود نہیں تھیں، تم کیوں استعمال کر رہے ہو؟ یہ رومال موجود نہیں تھا، یہ ٹوپی موجود نہیں تھی، اس طرح کے کپڑوں کا رنگ موجود نہیں تھا، یہ بٹن موجود نہیں تھے، یہ کنگا موجود نہیں تھا، یہ چادر موجود نہیں تھی، یہ کرسی موجود نہیں ہے، اس دور کے اندر نہیں تھی، تو تم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہو، تو پھر تم بھی تو بدعت اختیار کر رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی بدعت اس چیز کو نہیں کہا جاتا۔ ایک ہوتی ہے بدعت کا لغوی معنی نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن جو بدعت گمراہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر دی جائے۔ مثلا
आज़ान के अंदर हम शुरू में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं? 4 मरतबा, और आखिर में 2 मरतबा। अब कोई आदमी आखिर में भी 4 मरतबा कहे तो क्या उसकी आज़ान मुकम्मल होगी? आज़ान दुरुस्त होगी? नहीं होगी। अगर कोई आदमी आज़ान के आखिर में कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊंची आवाज़ में स्पीकर में कह दे, तो सब उसे मना करेंगे या नहीं करेंगे? हालांकि वो शख्स ये कहे भाई मैं गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कलमा पूरा पढ़ रहा हूँ, मैंने गलत काम थोड़ा किया है, मैंने 2 के बजाय 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहा है, मैंने 2 के बजाय 4 मरतबा नबी की रिसालत की शहादत दी है, मैंने 2 के बजाय 4 मरतबा अल्लाह की उलूहियत की मैंने गवाही दी है, मैंने 2 के बजाय 4 मरतबा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया है, मैंने 2 के बजाय 4 मरतबा लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया है। सब कहेंगे जो तू कहता है ठीक कहता है, बुलाया तूने 4 मरतबा है, जबकि हुक्म जो था वो 2 का था, लेकिन तू जितनी मरतबा भी मर्जी पुकार ले, 4 मरतबा पुकार ले, 8 मरतबा पुकार ले, तेरी इस पुकार को गलत कहेंगे। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पुकारना साबित नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही साबित है 4 मरतबा इब्तिदा में अल्लाहु अकबर कहना। अब कोई 3 मरतबा कहेगा फिर भी आज़ान नामुकम्मल है, कोई 5 मरतबा कहेगा फिर भी आज़ान नामुकम्मल है। अगरचे अल्लाह का नाम 5 मरतबा लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस आज़ान को दुरुस्त आज़ान नहीं कहा जाएगा। तो ये दीन के अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर इजाफा करना, उसके अंदर नई चीज़ को दाखिल करना, ये बिदअत होता है, बाकी बिदअत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये कालीन बिछाना फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ज़रूरी है, कालीन नहीं बिछाओगे तो नमाज नहीं होगी। कोई कहता है? कोई कहता है कि इस तरह का स्पीकर आप ना लगाएं, अगर आप इस तरह का स्पीकर लगाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। हम इसको वाजिब नहीं समझते, हाँ इसको ज़रूरत समझते हैं, ये दीन के लिए ज़रूरत है। लेकिन